ایک سوال ہے جو ذہن میں اٹک جاتا ہے، وہ کون سا بوجھ تھا جسے اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا؟ یہ کوئی ظاہری وزن تو نہیں تھا، نہ دولت نہ طاقت، یہ تھی امانت۔ قرآن کی وہ آیت، ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ عجیب تضاد ہے، پہاڑ جو زلزلے سہ جاتے ہیں وہ ڈر گئے، اور انسان جو ایک خیال سے ٹوٹ جاتا ہے اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ آخر یہ امانت تھی کیا؟ اس کی جو سب سے گہری نفسیاتی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ یہ امانت صرف عبادات نہیں تھی، اچھا، یہ تھا آزاد ارادہ، فری ول، یعنی اختیار، اور اس کے ساتھ آنے والی جواب دہی۔ یہ وہ طاقت ہے کہ انسان سچ جان کر جھوٹ بول سکتا ہے اور صحیح کو پہچان کے غلط راستہ چن سکتا ہے۔ بالکل، پہاڑ اسی جوہر سے ڈرے تھے، اختیار سے نہیں، اختیار کے ساتھ آنے والی ذمہ داری سے۔ تو انسان کی بنیادی غلطی یہیں سے شروع ہوئی کہ ہم نے اختیار کو تو اپنا حق سمجھ لیا، ہاں، لیکن جواب دہی کو فراموش کر دیا۔ ہم نے یہ تو کہا کہ یہ میری زندگی ہے، مگر یہ بھول گئے کہ یہ امانت میں دی گئی ہے۔ بالکل، المیہ یہی ہے، جب یہ احساس ہو جائے کہ ہر شے امانت ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ آنکھ، کان، آپ کے الفاظ، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی بھی ایک امانت ہے۔ خاموشی کیسے؟ جب حق جان کر خاموش رہا جائے تو وہ خاموشی بھی ایک فیصلہ بن جاتی ہے، امانت میں خیانت کا فیصلہ۔ اور شاید اسی لیے قرآن انسان کو دو بہت بھاری القاب دیتا ہے، ظلوم اور جہول۔ بڑا ظالم اور بڑا جاہل، یہ سننے میں توہین آمیز لگتے ہیں، لیکن یہ توہین نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی انتباہ ہے، ایک وارننگ۔ کس بات کا انتباہ؟ ظلوم اس لیے کہ انسان یہ اختیار پا کر سب سے پہلا ظلم خود پر کرتا ہے، اور جہول اس لیے کہ وہ اختیار کے نشے میں امانت کی اصل قیمت بھول جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف مان لینے کا نہیں بلکہ امانت نبھانے کا نام ہے۔ اور اس کا اصل امتحان وہ کب ہوتا ہے؟ ان لمحوں میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تنہائی میں، بالکل، جب گناہ کرنا آسان ہو، جب